السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ روبی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ گلی کونچوں میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، ہر طرف عید جیسا سما ہے، اور اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انجینئر وسیم صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ السلام علیکم سر۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اس مہینے کے تقدس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک اس وقت تک کوئی کسی شخص کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو لا سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ جی بالکل۔ ہم بچپن سے 12 ربیع الاول کا مہینہ مناتے آ رہے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے اعمال، ان کی سنتوں کا ذکر جگہ جگہ پہ محفلیں کی جاتی ہیں۔ لیکن جو اصل مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ جب وہ عرب میں پیدا ہوئے تو وہ برائی وہاں پہ اتنے عروج پہ تھی کہ بچی جب پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ شراب، زنا، چوری چکاری، ڈکیتیاں، ظلم انتہا پہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے جب ان کو بھیجا اس مقصد کے لیے، تو انہوں نے بچپن اس طرح گزارا کہ ان کو صادق و امین کا مرتبہ مقام مل گیا۔ جیسے وہ بڑے ہوئے، 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب نبوت کا اعلان کیا، وہی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا رتبہ انہوں نے دیا ہوا تھا، وہی لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ ان کے حق سچ کی بات کی، انہوں نے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے، لیکن وہی لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ مقصد کیا تھا کہ جب بھی آپ حق سچ کی بات کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں بھی اسی طرح ہی ہے، جب آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سب کے رشتہ دار جو اچھے آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے اللہ کی حق سچ کی بات کریں تو وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، نہیں جی گزارا کریں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، ان کو کفار مکہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کو آپ واپس لیں، ہم آپ کو مکہ کی جو امیر سے امیر لڑکی ہے وہ دیں گے، آپ کو سونا دیں گے، مطلب سلطنت دیں گے، اتنی آفر کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول تھے، جی بالکل، تو انہوں نے ایک دعوت دینی تھی لوگوں کو، اس لیے وہ اپنے جو مقصد لے کے آئے تھے نبوت کا، وہ انہوں نے پورا کیا۔ مطلب انہوں نے اس دنیا سے ایک جہالت کو ختم کیا سر، آپ کے کہنے کا مطلب؟ دیکھیں وہ دو چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 40 سال عبادت کی، اس سے پہلے دین ابراہیمی موجود تھا۔ جی بالکل۔ 40 سال عبادت کی، پھر اسی ایریا میں رہ کے، جہاں پہ انہی لوگوں میں رہ کے اپنے آپ کو حق اور سچ کی منوایا، کاروبار کیا، بکری چرائی، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ پھر جب یہ چیزیں ساری کر لی، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی اس پہاڑ کے پیچھے فوج کھڑی ہے جی جو آپ پہ حملہ کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا ہم سچ مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں پھر اللہ کا نبی ہوں، میں نبوت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تنگی تکلیفیں آئیں۔ جی بالکل۔ پہلے جو 13 سال ٹوٹل جو نبوت کا ایریا تھا نا، وہ 23 سال تھا۔ پہلے 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک دعوت دی، ایک ٹیم بنائی، باقی اگلے جو 10 سال تھے ان میں جنگیں لڑی اور جہاد غزوہ کیا، اس کے بعد جا کے اسلام کو امپلیمنٹ کیا۔ سر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آنے والا ہے، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ دن کیسے بنانا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، دوسرے میں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی سنتے ہیں ان پہ عمل نہیں کر سکتے، اس ٹائم تک ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو اس پیش نظر اس کو یہ چاہیے کہ ہم تمام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے ہیں، ایک تو میٹھی میٹھی سنتے ہوتی ہیں نا، کہ داڑھی رکھ لی آپ نے، کپڑے اچھے پہن لیے آپ نے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی،
आपने नमाज पढ़ ली, ठीक है ना। इसके जी, अलावा भी देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे बदी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो बदी उस टाइम तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आप उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। ऐसे ही। आवाज़ बुलंद करेंगे और देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आवाज़ बुलंद की कितनी तंगी तकलीफें आई। अब फतेह मक्का से पहले कितने सहाबा कराम थे जो शहीद हो चुके थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमने कामयाब होना कि नहीं होना, लेकिन उनका मकसद यह था कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम पे चल कर अपनी आखिरत संवारेंगे। तो बहुत सारे सहाबा कराम ऐसे हैं जो फतेह मक्का से पहले शहीद हो चुके थे। तो हमें भी यही चाहिए कि हम सुनते हैं पूरी सुनता पे अमल करें, यानी जहाँ जिस सुन्नत में हमें तकलीफ हो वो पीछे हो जाए। जी अब सर। याद करना भी सुन्नत है ना, जी जी। लेकिन हमारे यहाँ पे एक अच्छा नहीं समझा जाता। बुराई के खिलाफ आप बोलेंगे, बोलना जहाद है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। हम कहते हैं ये हमारी ताकत नहीं है। अब देख लें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले कमज़ोर थे ना, उन्होंने टीम वर्क किया, सहाबा कराम को तैयार किया, उसके बाद जाके वफा से जंगें लड़ी, उसके बाद जाके कामयाबी हासिल हुई। तो हमें भी चाहिए कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पे अमल करें, ये नहीं कि जो हमें अच्छी वो उठा ली, जो थोड़ी मुश्किल है वो छोड़ के। जी सर, आप जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो नबी के जो अहकामात हैं उन पे अमल नहीं करते, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? नहीं मैडम, वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो हम पकड़ लेते हैं, जो हमें बुरी लगती है वो हम छोड़ देते हैं। फर्ज करें नमाज है, नमाज आप दुनिया के किसी कोने में पढ़ लें, वो कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन जब आप उस निज़ाम की बात करेंगे यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम होना चाहिए, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निज़ाम इस दुनिया में लेके आए हैं वो होना चाहिए, तो देखो आपकी मुखालफत होगी। जी बिल्कुल। अब सूद है, ये मुसलमान मुल्क है, ठीक है ना, इस्लाम में सूद मना किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया जो सूदी काम करेगा वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग है। हम मुसलमान मुल्क में बैठ कर एक सूदी सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सकते, तो हम मुसलमान तो ना होगा। ठीक है सर, हमारे नबी के बचपन के बारे में कुछ बताएं कि उनका बचपन कैसा गुजरा? देखें जी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो 6 साल की उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। फिर उनके दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, फिर उन्होंने उनकी परवरिश की। 2 साल बाद उनकी वफात हो गई। फिर उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा थे अबू तालिब। फिर बाकी ऐलान नबूवत तक तकरीबन ये बन जाते हैं तकरीबन 30 साल, 28-30 साल। हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। बचपन से ही वो सादिक और अमीन थे, लोगों के साथ उनका अच्छा रवैया था, बुरी महफिलों में नहीं जाते थे और बड़ों का एहतराम चीज़ें। वो कारोबार भी करते थे, बकरियाँ चराते थे, लेकिन जो भी कारोबार उन्होंने किया वो सच्चाई और दयानतदारी के साथ किया और किसी को कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि उन पर कोई अरफ उठा सके। सर, जब हमारे नबी ने हज़रत खदीजा से शादी की तो वो कारोबार करती थी, एक तजारती खातून थी, जैसे कि हम सबको मालूम है, तो हमारे नबी ने क्या उनके साथ इस काम में हाथ बटाया, उनका तजारत के साथ? देखा जी, कारोबार इस्लाम में तो यहाँ तक कहा गया कि अगर दुनिया में 100% रिज़्क मौजूद है तो 99% जो रिज़्क है ना वो कारोबार में है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, थोड़ी देर के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी तो सर आप कुछ कह रहे थे? जी देखें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अगर दुनिया में 100% रिज़्क है तो 99% रिज़्क जो है वो कारोबार में है। कारोबार देखें, जब तक कारोबार आप रिज़्क हलाल कमाने के लिए आप इसमें झूठ शामिल नहीं करेंगे, बेईमानी शामिल नहीं करेंगे, जिसको आपने जितना रेट दिया है उस रेट के मुताबिक आप उसको चीज़ देंगे तो ये रिज़्क हलाल होगा। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि रिज़्क हलाल ऐन इबादत है। इबादत तब भी बनेगा ना जो हमने एग्रीमेंट किया किसी के साथ, उस एग्रीमेंट के साथ हम पूरा उतरें। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी रुकावट है हमारे सिस्टम में वो सूदी कारोबार है। जब तक सूद को ख़त्म नहीं करेंगे रिज़्क हलाल आपको किस तरह होगा? जी बिल्कुल। तो कारोबार करें लेकिन इस्लामी तरीके के मुताबिक करें और इसमें बेईमानी, हेरा फेरी, ऊंच नीच, टाइम की पाबंदी और सूद से पाक कारोबार करना चाहिए। जी सर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब कहते हैं कि हम मोहम्मद की उम्मती हैं, लेकिन हमारा लोगों के साथ हुस्न सलूक अच्छा नहीं है, तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं कि उनका हुस्न सलूक कैसा था, लोगों के साथ उनका रवैया कैसा था? देखा जी, हुस्न सलूक की वजह से उनको सादिक और अमीन का रुतबा मिला ना। अगर उनका वो इस नबूवत के ऐलान से पहले तक उन्हीं मक्का के लोगों में रहे हैं, उनके साथ यतीमों के साथ अच्छा सलूक किया, कारोबार किया तो अच्छे तरीके से किया, अपने दोस्त बाप थे उनके साथ अच्छा सलूक किया। उसने कुरान पाक में ना कि
تم میں سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تم میں سے بہترین نمونہ حسن اخلاق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے جہاں پیار کی ضرورت ہوئی ہے پیار کیا. ہمارے تو ایک عام رحمت للعالمین کا خطاب دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے ملائم و نازک تھے، لیکن جب اگر اب دونوں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو آپ کرنا چاہیے نا. ایک سائڈ پہ اگر وہ نرم و مزاج تھے، دوسری سائڈ سخت بھی تھی. انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے کفار کو قتل کرنے کا حکم دیا، انہوں نے جہاں برائی ہوئی ہے اس کو روکا. تو رحمت للعالمین تو وہ دونوں اب دونوں سائڈیں دیکھیں نا، جہاں پہ اچھا کیا انہوں نے تب بھی، جہاں پہ انہوں نے سختی کی ہے جی بالکل انہوں نے امپلیمنٹ کیا، وہ بھی شامل ہے. جی تو سر ہمارے ہاں کچھ ایسے طبقے ہیں جو میلاد کے خلاف ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں بنانا چاہیے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں، میلاد کے خلاف تو کوئی نہیں. میلاد تو کہتے ہیں ولادت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد، اس کو اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو ولادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ تو کسی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جشن نہ منائیں، ان کی سیرت پہ پروگرامات ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو آج کل لائٹیں لگا لی، ڈھول بجا لیے، اس طرح کے پروگرام کر لیے، ابھی قوالی کا پروگرام کر لیے، لیکن میلاد کے نام پہ اختلاف یہی ہے، طریقہ کار میں فرق ہے. ایک فرقہ کہتا ہے آپ اس طرح میلاد منائیں، ایک فرقہ کہتا ہے اس طرح فرقہ منائیں. جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے آپ مسلمان ہی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ کسی کو کوئی جو ہے نا وہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے میلاد منانے کے طریقہ کار پہ. تو جی تو سر آخر پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو؟ پیغام یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا کریں، پڑھ کے اس پہ عمل کریں. باقی جو ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن جو نظام کے خلاف، جس نظام کو بدلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے، اس نظام کو بدلنے کی بات نہیں کی جاتی. میرا ناظرین سے یہ ہے کہ نظام کو بدلنے کی بات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظام بدلنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، جو انہوں نے بدل کر دکھایا. اس کے بعد صحابہ کرام نے اسی چیز کو آگے لے کے چلے. پھر صحابہ تابعین، اور آج سے 300-400 سال پہلے تک جو لوگ دین اسلام پہ کام کرتے رہے، انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فتح دیا. اگر آج بھی ہم مسلمان پس رہے ہیں کفار کے ہاتھوں، اس کی یہی وجہ کہ ہم دین سے دور ہو گئے. مذہب پہ تو پھر بھی ہم عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، وظائف کر لی، لیکن دین جو ہے نا، دین اصل میں کہ آپ پورے معاشرے پہ امپلیمنٹ کریں، نظام ٹھیک ہے. ہم دیکھ لیں ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ جینڈر پہ کر لیا، مسلمان ملک ہے، پھر ہم جینڈر والا ایکٹ آ گیا، مرد سے شادی کر لے. اس سے پہلے جناب الجبر والا قانون آ گیا، اس سے پہلے فیملی ویلنس والا آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو مسلمان ملک ہوتے ہوئے، مسلمان میں رہتے ہوئے ہم ایسے قانون بنا رہے ہیں جو غیر مسلم کو جو ہے نا وہ تقویت دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. جی تو ناظرین، آپ نے وسیم صاحب کی باتیں سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ایک ایسے ہم کریں کہ وہ جو انہوں نے احکامات ہمیں بتائے اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور ان باتوں پر بھرپور عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اگلی زندگی میں ایک اچھا عمل لا پائیں گے. تو اسی کے ساتھ اپنے ناظرین روبی کو میلاد ہم منائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت ہے نا، سیرت ہے، اس کو اجاگر کرنا چاہیے. اس کو اجاگر کرنا چاہیے. سیرت میں اب دیکھ لیں، اب یہ ہمارا اصل میں عجیب ایک سسٹم مان گیا نا. میلاد کو 12 ربیع الاول آئے گا تو میلاد منائیں گے، اس سے پہلے محرم گزرا تو محرم منا لیا، رمضان ہے کہ رمضان منا لیا. لیکن اسلام آپ کی پورے 24 گھنٹے کی زندگی ہے، پورے 12 مہینے کی زندگی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ دن کوئی مقرر نہیں ہے، یہ چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے، لیکن زندگی آپ نے پوری اسلام کے مطابق گزارنی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کیا ہے، انہوں نے کہا اگر آپ نے قرآن کو دیکھنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں. اب قرآن میں نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھنی، لیکن طریقہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ کس نے بتایا؟ طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کریں. جب تک آپ سیرت پڑھیں گے نہیں تب تک آپ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے. جی تو ناظرین، آپ نے وسیم صاحب کی باتیں سنی کہ ہم دنیا اور آخرت میں تبھی ترقی کر پائیں گے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ روبی کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.